بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کو آباد رکھے، شاد رکھے، سب کی دین اور دنیا کی مشکلاتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو دوستان محترم، ایک بہت ہی اہم اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوست احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا چاٹنا، اسی کے بارے میں، یا پستان کو چوسنا یا چاٹنا کیسا ہے۔ دوستان محترم، شریعت کے اندر کوئی گناہ نہیں، کسی کو کچھ اچھی بات بتا دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا کوئی گناہ نہیں۔ دوستان محترم، بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ غلط بتا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، مسئلے کی روح سے آپ کو سمجھاؤں گا اور مسئلہ بتاؤں گا کہ کیا بنتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دوستان محترم، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے۔ زبان وہ ہے کہ جس سے ہم پاک چیزوں کو کھاتے ہیں، پاک چیزوں یعنی کہ رب رحمان، پاک رب کا نام لیتے ہیں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی کہ جو چہرہ ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے چہرے پر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس سے ایسے کام سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کا تو جس چہرے کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اگر اسی چہرے کے ساتھ ایک پلیت اور گندی چیز کو انسان چومتا ہے، چاٹتا ہے، تو یہ بہت ہی غلط عمل ہے۔ دوستان محترم، دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو سائنس نے بھی ایسا کرنے سے منع قرار دیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو کینسر اور سرطان کی بیماری جو ہے ایسے انسان کو لگ سکتی ہے، کیونکہ وہاں ایسے جراثیم ہوتے ہیں، جو ایسے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں جو بہت ہی انسانی، یعنی کہ جو انسان کی زبان ہے جب اس کو چاٹتا ہے، چومتا ہے، تو ایک دم اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے انسان کو سرطان یا کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو دوستان محترم، سب سے اہم بات یہی ہے کہ جس رب نے انسان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس رب نے انسان کے چہرے کو اپنا ذکر کرنے کے لیے بنایا، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی حال میں بھی اسلام کے اندر ایسا غلط اور ناپسندیدہ کام کرنے سے منع قرار دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ آگے لاسٹ پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پستان یعنی کہ دودھ وغیرہ، یعنی کہ اپنی وائف کے دودھ کو چوس سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو شریعت کے اندر کوئی منع نہیں ہے، شریعت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کام کرنے کو، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بیوی کے پستان سے کوئی دودھ نکل کر آپ کے منہ میں چلا جائے تو وہ آپ کے لیے مکروہ ہے، حرام ہے، اس کو تھوک دیں، ایسا نہ کریں۔ چوسنا چاہیے لیکن دودھ پینا ناجائز اور حرام ہے، یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ تو دوستان محترم، ایسے کام کہ جس سے ہمیں نقصان ہو، اسلام نے بھی ایسے کاموں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کام کے اندر نقصان ہے، جس کام کے اندر بیماری ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو دوستان محترم، پستانوں کو آپ چوم سکتے ہیں لیکن شرمگاہ کو چاٹنا، چومنا، یہ اسلام کے اندر سختی سے منع قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی کتاب، کسی بھی روایت یا کسی بھی حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا، لیکن ایسا کام کرنے سے اسلام میں منع قرار دیا گیا ہے۔ یہ کام بالکل غلط ہے اور اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے۔ تو یہی اہم معلومات تھی، تو ضرور اپنے جو بھائی ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان تک یہ اہم معلومات کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اہم معلومات سن کر، سماعت کر کے اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ضرور اللہ کے حضور ایک دفعہ غسل کر کے، اچھے طریقے کے ساتھ نہ دھو کے، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اللہ کے حضور آئیے۔ وہ رب مان جاتا ہے، وہ رب معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے معافی طلب کرو، وہ اللہ
بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ذات ہے، ایک دفعہ کہنے سے وہ سارے کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یہی معلومات تھی کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے اور ہمیں دین کو سیکھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔